واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد اشتكى عينه واشتكى كله اشتكى رأسه واشتكى كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الجهاد ماد إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تتو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات محبت، ذوق، شوق، عقیدت، ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم فخر دو عالم شاہ بنی آدم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھوی رحمہ اللہ کسی جگہ پر بیان کے لیے جا رہے تھے تو ڈرائیور صاحب گاڑی کو لے کر چڑیا گھر کے پاس سے جب گزرے تو چڑیا گھر کی جو دیواریں ہیں وہ بہت اونچی ہیں اور اوپر کھاردار تار لگے ہوئے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب نے فرمایا، ڈرائیور سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اور یہ اونچی دیوار اوپر کھاردار تار، تو بتایا کہ یہ چڑیا گھر ہے. تو مولانا محمد یوسف کاندھوی رحمہ اللہ نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ میں نے چڑیا گھر میں جانا ہے اور میں نے شیر کو دیکھنا ہے. تو ڈرائیور نے گاڑی کو ریورس کیا اور چڑیا گھر کے جو چوکی دار تھے وہیں پر ان سے بات کی. مولانا محمد یوسف کاندھوی رحمہ اللہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں شیر کو دیکھوں. وہ انہوں نے بعد بڑے احترام کے ساتھ مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ بغیر ٹکٹ کے جا سکتے ہیں. میں نہیں، ہم ٹکٹ لے کر جائیں گے. ٹکٹ لے کر گاڑی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو پنجرے میں دیکھا کہ ایک شیر بند ہے اور چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں اور سٹک اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ شیر کو تنگ کر رہے ہیں. شیر کو جب تنگ کرتے ہیں تو شیر آواز نکالتا ہے، دھاڑ مارتا ہے تو بچے ہنستے ہیں. بچوں نے رونق بنائی ہوئی تھی شیر کو پنجرے میں دیکھ کر. تو مولانا صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ آپ گاڑی کو واپس کرو، جو کچھ میں نے دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے. اور جہاں پر بیان شروع کرنا تھا تو بیان کا آغاز ہی ادھر سے کیا. انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک شیر جنگل کا ہوتا ہے اور جو پورے جنگل کا بادشاہ ہوا کرتا ہے
اور تمام جاندار اسے ڈرتے ہیں، تمام جانور اسے ڈرتے ہیں، اور ایک شیر پنجرے کا شیر ہوتا ہے، ارے چھوٹے بچے بھی اس سے مذاق کرتے ہیں، ہر ایک اس کو ستاتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک آدمی ایک شیر کی مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے پہ پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم وہ مسلمان ہیں، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوا کرتی تھی، جس جگہ پر قدم رکھتے تھے خدا کی قسم وہ جگہ ہماری ہو جایا کرتی تھی، اور پورے کائنات میں ہم جس جگہ پر بھی ڈیرا ڈال دیتے تھے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سونا سونا ہی ہوا کرتا ہے، چاہے وہ گندے گٹر میں پڑا ہوا ہو، سونا سونا ہی ہوا کرتا ہے چاہے وہ منو تلے مٹی کے پڑا ہوا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سونے کو باہر نکالنا پڑے گا، اور اس کو نکھارنا پڑے گا، اور اس کو پالش کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ مسلمانوں میں سے ہر ایک بچہ جس نے محمد کا کلمہ سینے میں اتارا ہوا ہے، خدا کی قسم اللہ کے ہاں ساتواں آسمان سے بڑھ کر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ جو مسلمانوں کا ہے اور اس کی قیمت سورج چاند ستاروں سے بڑھ کر ساتوں آسمانوں سے بڑھ کر ہے، ارے ساتوں دھرتیوں سے بڑھ کر ہے، ارے یہ دریا سمندر ایک طرف ہو جائیں، خدا کی نگاہ میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بچہ جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آتا ہے، وہ خدا کو فرشتوں سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ارے مسلمان اپنی قدر پہچان لے، اللہ کے ہاں تیری قدر ساتوں آسمان سے بڑھ کر ہے، ساتوں زمینوں سے بڑھ کر ہے۔ ارے مسلمان اپنی قدر پہچان لے، اللہ نے تیرے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، اللہ نے تیرے لیے دریاؤں کو مسخر کیا تھا، اللہ نے تیرے لیے دھرتی کو مسخر کیا تھا، اللہ نے تیرے لیے آگ کو مسخر کر دیا تھا۔ اللہ نے ہر ایک عمل میں ایک اثر رکھا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کو اس درجے پر اسی معیار پر لے جایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح 60 فٹ کے نیچے پانی اللہ نے کسی جگہ پر رکھ دیا، اب ایک آدمی 10-20 فٹ پانی کو جگہ کھودے تو پانی اس کو نہیں مل سکتا، ہر ایک آدمی یہی کہے گا کہ 60 فٹ زمین کو کھود تبھی پانی تجھے ملے گا۔ اللہ نے ہر ایک عمل کا اثر رکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی درجے پر تم عمل کو لے جاؤ، اسی درجے پر جب تم عمل کو لے جاؤ گے تو میں وہی نصرت اور غیبی تائیدیں اتاروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے سمندر کو رکھا، پیچھے لشکر کو رکھا، اللہ نے ایک ماحول بنا کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب ماحول بنایا گیا، اب جو ایمان یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بنا، قیامت تک اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تو ایمان وہ نہیں بن سکتا تھا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا، چاروں طرف موت کی نظر آ رہی ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے موسیٰ کو کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نے ہمیں پکڑوا دیا ہے۔ موسیٰ نے وہ جملہ کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب رب کو ساتھ لے کر اترے تو سمندر میں بھی اللہ نے راستے بنا۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، بغیر ماحول کے ایمان نہیں بن سکتا۔ پیارے پیغمبر نے 313 صحابہ کو بدر میں اتارا، وہ جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، وہ جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر، سامنے لوہے میں ڈوبے ہوئے، اور آنکھوں کو تلاش کرنا پڑے گا کسی نشانے باز کو کہ تیر کو کس جگہ پر ماروں، کون سی بدن کی جگہ جو خالی ہے جہاں پر میں نے وار کرنا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر لے کر اترے، آپ بدر میں دعا مانگ رہے ہیں۔ کہاں مانگ رہے ہیں دعا؟ دعا تو آپ نے مانگی تھی، کہاں پر؟ مدینے میں بھی بہت سی دعائیں مانگی ہیں، آپ دعا مانگتے رہے۔ کہاں پر؟ مکے میں بھی آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، آپ پر اوجری ڈالی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا احد کے میدان میں، لیکن وہ دعا جس نے اثر اس بدر کے میدان میں دکھا دیا، خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو یوم الفرقان بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے اور تم مدد کے لیے پکار رہے تھے مجھے، اور اس جگہ پر جو تم نے دعا کی ہے محمد، پھر میں نے 3000 فرشتے نازل کیے۔ کتنے فرشتے؟ کتنے فرشتے؟ پہلے بتاؤ کسی جگہ پر 3000 فرشتے نازل ہوئے ہو؟ محمد بھی وہی، ابو بکر بھی وہی، عمر بھی وہی، اور علی بھی وہی، اور سعد بھی وہی، اور سعید بھی وہی، اور طلحہ بھی وہی، اور عمر بھی وہی، اور سارے صحابہ خدا کی قسم وہی تھے جو مکے میں ستائے گئے، جو مدینے میں رلائے گئے، لیکن جب مدد کا مارکا لگا پھر محمد نے سجدہ کیا، پھر دعا مانگی، اور جب وہ اللہ نے ماحول بنا دیا اور سامنے موت نظر آ رہی تھی، اب جب دعا مانگی گئی تو اللہ نے فرمایا قرآن میں اب تک موجود ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ رب نے اس مارکے کو قرآن بنا دیا، رب نے اس مارکے کو قرآن بنا دیا، اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کیا اور فرمایا اے پیغمبر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اے محمد بدر میں لے کر تم اپنے ساتھیوں کو اترے ہو، مجھ پر توکل کرنے والے یہ تیرا ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی۔ اب میں دیکھو کس طرح فرشتوں کو اتارتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کمزور ہو لیکن تیرا رب بڑا طاقتور ہے۔ جس پر ابو بکر نے بھروسہ کیا اس سے بڑھ کر وکفا باللہ وکیلا، وکفا باللہ نصیرا، اللہ ہی کافی ہے وکیل اور اللہ ہی کافی ہے مددگار۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا جو بدر میں حاضر ہو گئے ان کا درجہ سب سے بلند ہے، ان کا درجہ سب سے بلند۔ کیوں بلند ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بدر میں جو حاضر تھے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو ایمان کا درجہ جس عروج پر ان کا بنا ہے اسی درجے پر ایمان کا لیول اور جگہ پر صحابہ کا ایمان تو ہر ایک کا ہوتا ہے، ایمان کے معیار کے مطابق ہی ہر ایک کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ ایمان کا جو معیار اس درجے پر جو اس جگہ پر بنا ہے، بدر کے صحابہ سب سے افضل، بدر کے صحابہ سب سے افضل ہے۔ اب دیکھ لیں پیارے پیغمبر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ بیعت رضوان لے رہے ہیں، ایک مسلمان کا بدلہ لیا جا رہا ہے، رب نے قرآن بنا دیا، کس کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ عثمان کا، اور پیارے پیغمبر بدلہ لے رہے ہیں، کہا عثمان تیرے بدلے میں اپنی جان کو فدا کر دوں گا، عثمان تیرے بدلے میں 1400 صحابہ کو قربان کرا دوں گا، عثمان میرا وہ ذی-النورین، عثمان میرا وہ داماد، عثمان وہ جامع قرآن، وہ عثمان جس کو پیارے پیغمبر نے یکے بعد 2 بیٹیاں دی، ارے وہ پیارے پیغمبر کا سفیر
محمد کو جب پتا چلا کہ میرے عثمان کو شہید کیا گیا، ارے وہ پیارا پیغمبر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ارے پیارے پیغمبر کو اپنی امتی سے اتنی محبت تھی، پیارے پیغمبر کو اپنے صحابہ سے اتنی محبت، ارے جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے لیے کائنات سجائی گئی، جو امام الانبیاء، جو تاجدار انبیاء، جو محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کی قیمت خدا کی قسم محمد کی نکاحوں میں، محمد فرماتے ہیں کہ عثمان کے بدلے میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن عثمان تیرا بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اگر بالفرض اس دور میں محمد عربی ہوتے، اس دنیا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خود پیارے پیغمبر کو ابھی بھی اجازت مل جائے، اگر اب بھی اجازت مل جائے تو دو جہان کا سردار گنبد خضرا سے نکلے گا، فلسطین کی طرف قدم اٹھائے گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون پیچھے رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک وہ دور تھا مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ابو قدامہ سے لوگوں نے پوچھا، مسجد نبی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ابو قدامہ اپنا واقعہ تو سناؤ، اور آپ مجاہد گزرے ہیں اور آپ کے داڑھی میں سفید بال بھی آ گئے، آپ نے پوری زندگی جہاد میں گزاری ہے، ہمیں کوئی ایسا واقعہ تو بتلا دو نا جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے۔ ابو قدامہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ جب میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں پانی آ جایا کرتا ہے۔ اس نوجوان کو مجاہدوں نے کہا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگا رومیوں سے ہماری ٹکر تھی اور ہم رقہ شہر میں گزرے، اور رقہ شہر میں ہم نے وہاں پر اپنے مجاہدین کے لیے سامان جہاد خریدنے لگے، اور میں نے بہترین سواری بھی وہیں پر خریدی، اور وہ پاک پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دے رہا تھا، جہاد کے فضائل بھی بتلا رہا تھا۔ میں نے یہ بتلایا کہ اے لوگوں، جہاد اللہ کے ہاں دین میں سب سے بلند فریضہ ہے، اور جہاد کی مثال وہ اونٹ میں کوہان کی طرح، جس طرح کوہان اونٹ میں بلند ہوتا ہے، اسی طرح عبادات میں سب سے بلند جہاد ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں رب نے جنت رکھ دی ہے، اور ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب نے خرید لیا مومنوں کے جانوں کو، جس کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں پھر مومنوں کو کرنا کیا پڑے گا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور نکلیں گے، وہ قتل کریں گے اور قتل کیے جائیں گے، پھر ملے گا ان کو قرار وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ میں نے ان کو بتلایا جو اللہ کے راستے میں لڑے گا اور اللہ کے راستے میں کسی کو قتل کرے گا یا خود شہید ہو جائے گا، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ وعدہ رب نے تورات میں بھی کیا ہے، یہ وعدہ رب نے انجیل میں بھی کیا ہے، یہ وعدہ رب نے صحف ابراہیم میں بھی کیے ہیں، یہ وعدہ رب نے صحف موسیٰ میں بھی کیے ہیں۔ کیا وعدہ ہے ان کے لیے؟ وعدہ یہی ہے ان کے لیے کہ یبشرہم، ان کو خوشخبری دے دیجیے پیغمبر۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابو قدامہ کہنے لگے، میں نے ان کو جہاد کے فضائل بتلائے، قرآن کی آیات کی روشنی میں میں نے ان کو جہاد کے فضائل بتلائے، احادیث پیغمبر کی روشنی میں جب یہ سارا مجمع اور قافلہ اور اٹھا اور وہ جہاد کا سامان لینے لگے تو میں نے ایک دیکھا، ایک پردہ دار عورت اور ایک حیادار عورت، ایک مسلمانوں میں سے ایک عورت وہ پردے میں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ ابو قدامہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اور کہنے لگے تم رومیوں سے جہاد کے لیے سفر کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، میرا والد شہید ہو گیا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، وہ جہاد میں تینوں نکلے تھے، رب نے ان کو شہادت کے درجے پر فیض کیا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 15 سال کی عمر کا اور وہ
قرآن کا حافظ بھی ہے اور وہ قرآن کا عالم بھی ہے اور اس نے درس حدیث بھی دیتا ہے اور وہ حدیث بھی اس نے پڑھی ہوئی ہے. میری یہ چاہت ہے کہ تم میرے بیٹے کو ابو قدامہ اپنے ساتھ جہاد میں لے جانا اور میری یہ چاہت ہے کہ یہ رسی بھی اپنے پاس رکھ لو اور آپ اپنے گھوڑے کے لگاموں میں اس رسی کو شامل کر لو. اور یہ رسی ہے کیا چیز؟ ابو قدامہ میرے بال لمبے لمبے بال مجھے رب نے عطا کیے تھے اور مجھ جیسے بال میں یہ سمجھتی ہوں جتنے بال گہرے رب نے مجھے عطا کیے شاید کہ کسی کو عطا کیے ہوں گے. میں نے بیچ میں سے بالوں کو کاٹا اور ان کی مضبوط رسی بنائی, پھر میں نے ان کے اوپر مٹی لگائی تاکہ کسی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ کسی عورت کے بال ہیں. اب پہچان نہیں ہو سکتی یہ کس چیز کے بال ہیں. ابو قدامہ یہ میرے بالوں کی رسی یہ تم لے جاؤ اور کسی مجاہد کو دے دو یا تم اپنے گھوڑے کے لگام میں ڈال دو. ابو قدامہ میری بھی چاہت ہے کہ میں رب کے راستے میں جہاد کے لیے نکلوں اور میں اپنے شوہر کی طرح شہید ہو جاؤں اور اپنے میں والد کی طرح شہید ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی طرح شہید ہو جاؤں. لیکن ابو قدامہ جب تم جیسے مرد موجود ہیں آپ یہ رسی لے جائیں اور یہ میری امانت ہے, خدا کے لیے میرے اس اجر کو ضائع نہ کرنا. ابو قدامہ وہ رسی لیتا ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ابو قدامہ یہ کہتا ہے مجھے ضرورت پڑا تو میں لگام میں شامل کروں گا, اگر کسی اور مجاہد کو اس رسی کی ضرورت پڑی کسی اور مجاہد کو دے دوں گا. ابو قدامہ وہ رسی لیتے ہیں اور ابو قدامہ جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور ابو قدامہ مسلمانوں کا لشکر, وہ مجاہدین کا لشکر, وہ فوجیوں کا لشکر, وہ حزب اللہ, وہ اللہ کی جماعت, وہ جنت کے راستے پر چلنے والی جماعت, وہ جن کے ہر قدم جنت کے درجات کی طرف بڑھتا تھا, وہ جن کا ہر قدم رب کے قریب کرنے والا تھا اور جن کا ہر قدم حور کی طرف اٹھنے والا تھا اور جن کا ہر قدم خدا کے قرب کا درجہ بڑھ رہا تھا. خدا کی قسم مجاہد کا ہر ایک قدم رب کے قریب کرتا ہے. مجاہد کا ایک قدم سات و آسماں سے بڑھ کر, مجاہد کے ایک قدم, ارے مجاہد کی کیا بات بتلاؤ. رب یہ کہتا ہے مجاہد تو جس گھوڑے پر بیٹھا اور اس گھوڑے پر جو پسینہ آیا میں اس پسینے کو بھی گنوں گا. اے مجاہد وہ گھوڑا جو پیشاب کرے گا اس پیشاب کو بھی تیرے نیکیوں میں تولوں گا. اے مجاہد جس گھوڑے پر تو بیٹھا وہ جب لید کرے گا اس لیدوں کو بھی میں قیامت والے دن تیرے نیکیوں میں تولے گا. اور گھوڑے کے چال کو اور گھوڑے کے ٹاپ کو اور گھوڑے کے ٹاپ کی چنگاریوں کو رب نے قرآن بنا دیا. تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, وہ ابو قدامہ مسلمہ بن عبد الملک اللہ کے قریب جب پہنچا اور مجاہدین کا وہ پڑاؤ وہاں پر پڑا اور انہوں نے خیمے ڈالے اور دیکھا کہ ایک نوجوان پیچھے سے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے ابو قدامہ, ابو قدامہ تم میں سے کوئی ابو قدامہ بھی ہے. ابو قدامہ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے مجاہدین کو یہ کہا کہ تم یہیں پر رہو, میں اس کے پاس جاتا ہوں, اس کے پاس پہنچتا ہوں. یہ کون ہے جس نے اپنے چہرے کو نقاب کے ساتھ چھپایا ہوا ہے؟ ابو قدامہ آگے بڑھتے ہیں. وہ مجاہد نوجوان, وہ 15 سالہ نوجوان, وہ جس نے اپنے رب کے نام پر زندگی وقف کر دی تھی, وہ رب کی خاطر اپنے گھر سے نکلنے والا, ارے وہ نوجوان جس کا والد پہلے شہید ہو چکا, ارے وہ نوجوان جس کا پہلے ماموں شہید ہو چکا, ارے جس کا نانا شہید ہو چکا, وہ بھی اپنے رب کی خاطر اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے وہیں پر پہنچ رہا ہے. ابو قدامہ قریب ہوئے اور اس کے پاس آئے اور اس نوجوان نے سلام کیا. ابو قدامہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے, ذرا نقاب تو اڑانا, ذرا نقاب تو ہٹانا. اس نوجوان نے اپنے نقاب کو ہٹایا تو ابو قدامہ کہنے لگے چاند جیسا نوجوان چہرہ, کیا خوبصورت اس کا چہرہ تھا. وہ کہنے لگا ابو قدامہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیجیے. ابو قدامہ نے یہ کہا, ابو قدامہ نے کہا کہ تیری عمر کب لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بالغ ہوں, مجھ پر جہاد فرض ہو چکا ہے, محرومیوں سے ٹکر لوں گا, جہاں پر میرا ابو پہنچا ہے میں بھی اپنے رب کے ساتھ, میں بھی اپنے بابا جانی کے ساتھ وہیں پر پہنچوں گا اور میں اپنے بابا جانی کا بدلہ لوں گا. ابو قدامہ یہ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ رکھا اور ہر جگہ پر وہ ہماری خدمت کرنے والا اور نماز پڑھنے والا اور تہجد پڑھنے والا اور ذکر اذکار کرنے والا, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں, قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں, ایک کمر والی آسمان کے ستاروں کے برابر قسم اٹھا سکتا ہوں اور قرآن کے ایک ایک وقت پر قسم اٹھا سکتا ہوں, قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے قسم اٹھا سکتا ہوں. مجاہدین کا جو ایمان بنتا ہے وہ کسی کا نہیں بنتا, جو غصبہ, جو جذبہ جو مجاہد کا بنتا ہے, جو سامنے لشکر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجاہدین کا درجہ سب سے بلند ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انبیاء ہوں گے, پھر صدیقین ہوں گے, پھر شہداء ہوں گے, کہہ دو سبحان اللہ.
अब अबू कुदामा कहने लगा मैंने उस नौजवान को देखा हर जगह पर हमारी वो खिदमत करता था, कभी मुजाहिदीन के पांव दबाने वाला। और एक मर्तबा कहने लगा कि तमाम मुजाहिद रोजे से है, अब मैं इनके लिए खाना बनाऊंगा। अब अबू कुदामा कहने लगे, जब उसने इसरार किया तो हमने कहा कि ठीक है तू खाना बना ले। अब वो खाना बनाने लगा। खाना बनाने के दौरान इफ्तारी के वक्त उसको नींद आ गई। मैंने उसको पुकारा, मैंने उसको बुलाया, मैंने सदा लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास गया, करीब देखा तो वो सोया हुआ है और मुस्कुरा रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने उसको जगाया, मैंने कहा कि उठ नौजवान, तू तो हमारे लिए इफ्तारी का सामान बना रहा था, तू सोया हुआ है। और वो खुश हो गया। कहा अबू कुदामा मैं तुझे क्या बतलाऊं, मैंने देखा कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ। मैंने देखा कि एक जन्नत में वहाँ पर बागात हैं और बागात के अंदर मैं गुजरता हुआ गया, वहाँ पर मैंने चांदी के एक महल को देखा। मैं चांदी के महल के करीब हुआ, मैंने वहाँ पर हसीन खूबसूरत नौजवान लड़कियों को देखा और जब मेरी नजर उनके ऊपर पड़ी तो मैं दीवाना हो गया। इस तरह के हसीन लड़कियां मेरी निगाहें कभी पहले नहीं देखी थी। मैं उनके पास हुआ तो सब कहने लगी ये मर्जिया का खामद है, ये मर्जिया का खामद है। मेरा हाथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। कहा नहीं नहीं, हम आपके खादिम हैं, आपकी बीवी ऊपर के दर्जे पर है, वो मर्जिया है। मैंने कहा कि वो किधर है? कहा ये सीढ़ियों पर चढ़ो। कहा सीढ़ियां वो सोने के थे। मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और ऊपर मैंने देखा एक सोने से बना हुआ एक महल है और उसके अंदर एक तख्त पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है और जिसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ है और उसके बालों में मोती परोए हुए हैं और उसने अपना चेहरा मेरी तरफ फेरा और मैंने इसके चेहरे को देखा और सूरज से बढ़कर उसका हसीन चेहरा। लेकिन अगर मुझे हिम्मत ना होती तो उसके हुस्न की वजह से मेरा कलेजा फट जाता, लेकिन रब ने मुझे ताकत दी। मैं उसके करीब हुआ, वो मर्जिया मुझसे गुफ्तगू करने लगी और कहा कि तू मेरा शोहर है, कल ज़ोहर के वक्त तुझसे मुलाकात होगी। जब अबू कुदामा ने ये ख्वाब सुना तो कहा कि तुझे बिशारत हो, रब ने तुझे दुनिया में भी बिशारत दे दी है। कह दो सुभान अल्लाह। रब ने तुझे बिशारत दे दी है नौजवान, तेरे लिए इंशाअल्लाह रब ताला ने मेहमान नवाजी तैयार कर रखी है। नौजवान खुश हो गया और जब रोमियों से टक्कर होने लगी अबू कुदामा कहने लगा सबसे पहले वो नौजवान हमसे आगे बढ़ा और घोड़े को ईंट लगाकर और दुश्मनों की फौज में घुस गया और उसका तलवार क्या था, वो बिजली की चमक थी, जिस जगह पर गिरता और सर एक तरफ और धड़ एक तरफ। अबू कुदामा कहने लगा मैं उसके पीछे दौड़ा और उसकी हिफाजत करने के लिए मैं दूसरे फौज कुफार के फौज रोमियों के फौज को पीछे धकेलने लगा। मैंने उस नौजवान को कहा कि तुम अभी नए हो, तुम जंग के तदबीरों से वाकिफ नहीं हो, तुम शाह सवार उतने नहीं हो, जरा पीछे आ जाओ, लश्कर के साथ मिलकर मुकाबला करो। तो उसने मुझे वो कुरान की आयत सुनाई और फरमाया, कुरान की ये आयत उसने मुझे सुनाई और ये कहा कि जब काफिरों से टक्कर हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फला, ईमान वालो जब तुम्हारी टक्कर हो जाए काफिरों से तो फिर पीछे न मुड़ना। मुझे कुरान की ये आयत कह रही है अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। अबू कुदामा कहने लगा मैं उसकी हिफाजत करने लगा, यकायक एक हमला इतना जोरदार हुआ जो मेरे और उसके दरमियान पर्दा हैल हो गया। दरमियान में बहुत से फौजी आ गए और हम लड़ते रहे और काफिरों को शिकस्त हुई। आखिर में मैंने तलाश किया उसको शहीदों में, मुझे वो नजर नहीं आया। फिर मैंने उनको गाजियों में तलाश किया, उधर भी मुझे नजर नहीं आया और जहाँ पर जख्मी थे मैंने कहा कि शायद यहीं पर पड़ा हुआ हो और जख्मी में मैं उसको तलाश करने लगा तो एक जगह पर मैंने देखा कि घोड़ों ने उसके ऊपर इतने घोड़े उसके सुन्नों के असर पड़े हुए थे और उसका चेहरा और उसके ऊपर मट्टी पड़ा हुआ और वो मुझे देखकर बड़ी एक सदा जैसे एक चराग हो और वो बुझने वाला हो। फिर वो अपनी आखिरी तमाम ताकत को जमा करके एक मर्तबा चराग जलता है, फिर वो बुझ जाता है। अबू कुदामा कहने लगा मुझे उसने बुलाया, मैं उसके करीब गया, मुझसे उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। मैंने देखा ये तो वही नौजवान है। मैंने उसके सर को अपने गोद में रख लिया और उसके चेहरे से मट्टी को साफ करने लगा। अबू कुदामा वो कहने लगा मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, हमें इसी मट्टी से हमारे रब ने पैदा किया है, हमें इसी मट्टी में दोबारा जाना है, इसी मट्टी से हम दोबारा निकाले जाएंगे। अबू कुदामा मेरे चेहरे को छोड़ दे, अबू कुदामा ये मेरी वसीयत है और ये मेरे कपड़े का टुकड़ा है। अबू कुदामा जाके मेरे अम्मी से कह देना कि तेरे बेटे ने तेरे दूध का वो
تجھ سے جو وعدہ کیا تھا تیرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے، اور تجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے بابا کو شہید کیا گیا، بابا کا جا کے تو نے بدلہ لینا ہے، تو کہہ دینا میری امی سے کہ تیرا بیٹا تجھ سے وفا کر گیا، تیرے بیٹا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا ہے۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا جو خون آلو ٹکڑا تھا، ابو قدامہ وہ کپڑے کا ٹکڑا لیتے ہیں، جب واپسی ہوتی ہے تو ابو قدامہ یہ کہتے ہیں جتنے بھی لشکر جماعتیں ہماری ٹکڑے ٹکڑے میں واپس ہو رہی تھی، رقہ شہر کے قریب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک پتلی نما اور ایک تتلی نما ایک چھوٹی سی بچی 11-12 سال کی عمر کی، وہ کافروں والوں سے پوچھتا ہے کہ تم میں ابو قدامہ کدھر ہے، اور ہماری جماعت میں ان کو پہنچی اور وہ کہنے لگی کہ ابو قدامہ تم آپ ہے، میرا بھائی کہاں پر ہے، ابو قدامہ میرا وہ بھائی کہاں پر ہے جو تیرے ساتھ گیا تھا۔ ابو قدامہ کہنے لگا میرے آنکھوں میں پانی آ گیا، میں چھوٹی سی بچی کو کیا جواب دوں، میں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تیری والدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو قدامہ یہ کہتے ہیں وہ ننھی سی بچی، وہ تتلیوں جیسی حسین بچی مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئی، میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بچی اندر گئی اور اپنی والدہ کو باہر لے کر آئی، اور وہ باحیا عورت، وہ پردہ نشی عورت جب اس نے مجھے دیکھا کہا کہ ابو قدامہ تم تعزیت کے لیے آئے ہو یا خوشی نودی سنانے کے لیے آئے ہو، تم ہمیں غم کی خبر سنانے کے لیے آئے ہو یا خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہو۔ ابو قدامہ کہنے لگا میں نے کہا کہ میری بہنا میں تیرے اس بات کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ میرے لیے خوشخبری ہے، اگر میرا بیٹا زندہ ہے اور واپس آ گیا یہ تو میرے لیے تعزیت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا تعلق اس لشکر سے ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی فلسطین کے مجاہدین کو دیکھ لو، ایک نوجوان کہنے لگا میرا پورا کنبہ، میرا سارا گھر اور گر گیا، میری آنکھوں کے سامنے گر گیا، میرے بچے مر گئے اور میری بیوی فوت ہو گئی، لیکن میں ملبے تلے تھا اور میں باہر نکل آیا ہوں، اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اے بائیڈن، اے نیتنیاہو، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم رب کے دین کی خاطر اور اس کی عظمت کی خاطر اور اس کی حرمت کی خاطر اور بیت المقدس کی آزادی کی خاطر سب کچھ قربان کرا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایمان کا درجہ لیول اب جو فلسطین کے مجاہدین کو نصیب ہو رہا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہو۔ اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ کچھ کپڑے، کچھ سوٹ، ایسے سوٹ جو پہنتے ہیں کون؟ وہ لوگ جو کہ تالیاں بجاتے ہیں، جو پہنتے ہیں کون؟ جو کہ رقص کرتے ہیں، وہ جو پہنتے ہیں کون؟ جن کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں، وہ جو پہنتے ہیں کون؟ جو شادی خانوں میں آ کے ناچتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، جن کے اوپر پیسے ڈالے جاتے ہیں، اس طرح کے جوڑے لیے جائیں اور تمام 56-57 مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کو ہر ایک کو اس طرح کا ایک جوڑا پہنا دیا جائے اور ان کے ہاتھوں میں کنگن ڈال دیے جائیں اور ان کو چاہیے کہ وہ رقص کریں اور وہ جھومیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر پیسے ڈالیں اور اس طرح کے بے غیرت حکمران اور اس طرح کے بزدل حکمران اور اس طرح کے ملوث حکمران اور اس طرح کے ذلیل حکمران اور اس طرح کے کمبخت حکمران اور اس طرح کے جاہل حکمران، اس طرح کے نامراد حکمران اور اس طرح کے ذلیل حکمران، ارے جن کے سامنے پیغمبر کی امت کٹتی رہے، ارے جن کے سامنے پیغمبر کی امت کی بیٹیوں کی عزت تار کی جائے، ارے بچوں کے چھیچڑے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، پھر بھی ان کو غیرت نہ آئے، پھر بھی ان کا وہ ضمیر نہ جاگے، تو ایسے لوگوں کے لیے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسے ذلیلوں کے لیے، ایسے نامرادوں کے لیے اور ایسے منحوسوں کے لیے سوائے یہی ہے کہ ہم ان کے لیے عورتوں کے جوڑے لیں، اور لاہور میں اور ہر جگہ پر وہ ہجڑے ہوتے ہیں اور گھسڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان گجوں کو، ان ٹکلوں کو، ان لولوں کو، ان لنگڑوں کو، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محمد عربی کا سینہ اس وقت جو غم اگل رہا ہے، شاید کہ کسی کو علم ہو جو محمد عربی کے سینے پر جو کچھ بیت رہا ہے۔ محمد عربی کو ہر وقت یہ فرشتے خبر
خبر دیتے ہیں آج فلاں جگہ پر بمباری ہوئی ہے، تیری امت کے اتنے بچے ذبح کیے گئے، تیری امت کی اتنی بیٹیوں کی عزت تار تار کی گئی، تیری امت کے لوگوں کو بے گھر کیا گیا اور ان کو بے دخل کر دیا گیا اور ان کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا۔ آج وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں اور مدد کو پکار رہے ہیں، پاکستان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، سعودی عرب کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، انڈونیشیا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ملیشیا کو، لیکن سب سوئے ہوئے ہیں بے زمین، اور سب سوئے ہوئے ہیں یہ لوگ جو کسی کے بوٹوں کو چاٹتے ہیں، جو کسی کے تلووں کو چاٹتے ہیں، جو کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو کسی کے سامنے رقص کرتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، جو کسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، جو کسی کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے؟ ارے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے؟ ارے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کو بے گھر کر دیا گیا؟ ارے چھوٹے سے بچے جن کو پینے کے لیے دودھ نہیں ملتا، ارے کبھی وہ اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں، کبھی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کے اٹھا کے یہ شکایت کرتے ہیں، اے میرے رب ہم نے سنا تھا تیرا پیغمبر یہ کہتا تھا المؤمنون کرجل واحد اشتکا عینو اشتکا کلو اشتکا راسو اشتکا کلو۔ تیرا پیغمبر ہمیں بھائی بھائی بنا کر گیا تھا۔ ہم نے سنا ہے پاکستان بھی ایک ملک ہے، ہم نے سنا ہے اس کے پاس طیارے بھی ہیں، ہم نے سنا ہے اس کے پاس F-16 بھی ہے، ہم نے سنا ہے اس کے پاس تھنڈر طیارے بھی ہیں، ہم نے سنا ہے اس کے پاس شاہین بھی ہے، اس کے پاس غوری بھی ہے اور اس کے پاس ابابیل بھی ہے۔ وہ کہاں گئے شاہین، وہ کہاں گئے غوری، وہ کہاں گئے ابابیل؟ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کر جاتی ہے تدبیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کسی کے دور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ شاہین قیامت والے دن انہی حکمرانوں کے گلے کا توق بنے گا، یہ غوری قیامت والے دن انہی حکمرانوں کے گلے کا توق بنے گا۔ میں رب سے یہ کہتا ہوں اے میرے رب، اگر مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ شاہین نہیں ہے، اگر مسلمانوں کی مدد کے لیے ابابیل نہیں ہے، اگر مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ غوری نہیں ہے، تو پھر کسی کام کا؟ جب بیت المقدس وہ پیارے پیغمبر کا مصلی جس کے بارے میں رب نے قرآن میں یہ کہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آج قرآن کی آیت تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال رہی، آج قرآن کی آیت تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی، آج قرآن کی آیت تمہارے بالوں کو پکڑ کر تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، کس چیز کے تم مسلمان ہو؟ ارے مسلمان تو اس دور میں بھی تھے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اور تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوری ہے اور ہم عذر کرتے ہیں۔ رب یہ کہتا ہے کہ یہ منافق ہے، رب یہ کہتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہتا ہے کہا جاتا ہے آ جاؤ قتال کی طرف، تو کہتے ہیں قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ہمیں علم نہیں تھا وگرنہ ہم بھی ہم بدلہ لیتے، اب ادفعوا یا ہم دفاع کرتے۔ اے پیغمبر یہ کھلے منافق اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ارے لندن میں جو کہ لوگ گئے ہیں کیا وہ پاکستان سے اجازت لے کر گئے؟ ارے جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں کیا وہ پاکستان سے اجازت لے کر گئے ہیں؟ ارے تم میں سے ہر کوئی پیسے کی خاطر کشتیوں میں بیٹھتا ہے، پھر کشتیوں میں کتنے نوجوان ڈوب بھی جاتے ہیں۔ ارے دنیا کی خاطر تم کشتیوں میں بیٹھے، ارے دنیا کی خاطر تم نے پرخطر راستے بھی اپنائے، ارے دنیا کی خاطر تم تنگلاخ اور سنگلاخ وادیوں میں سے بھی گزرے اور ایسی جگہوں سے گزرے، پھر بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی قانون کے تم کشتیوں میں بیٹھے، پھر تم ڈوبے بھی صحیح، پھر بھی تمہارے بچے
کی خاطر کشتیوں میں بیٹھ سکتے ہو، اگر تم دنیا کی خاطر دودھ پی سکتے ہو اور مر پی سکتے ہو، اور اب تم یہ پوچھتے ہو کہ ہمیں جانا تو ہے اور اجازت چاہیے۔ اگر جانا ہے، جنہوں نے جانا ہے وہ پہنچ کر رہتے ہیں، جنہوں نے پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہتے ہیں، وہ یہ پھر یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ ارے جس طرح تم لندن گئے، جس طرح تم فرانس گئے، جس طرح تم امریکہ گئے، جس طرح تم روس گئے، جس طرح تم سعودی عرب میں چلے گئے ہو، ویزے کے ذریعے تم ویزا لے کر بھی جا سکتے ہو۔ یہی میں بات کہہ رہا ہوں حکمرانوں کو، خدا کے لیے کچھ غیرت کر لو، ورنہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم منافق ہو۔ تم کون ہو؟ بولو بلند آواز سے، تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ ارے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہیں، کیا کریں؟ ہتھیار ڈالیں ان کا تم نے؟ کیا بننے؟ ہتھیار بننے ان کا تم نے؟ آخر میں یہ ملک کو مقروض کر دے۔ ان کا جو پلان ہے IMF کا اور یہودیوں کا کہ ملک کو اتنا مقروض کر لو کہ گروی رکھنے میں ہمیں ہتھیار دے دیں، پھر یہ تمہارے ہتھیار گروی رکھے جائیں گے، پھر یہ تمہارے سر محفوظ ہو گئے۔ کس طرح پتہ چلے گا؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک ہی فریضہ ہے جس سے کشمیریوں کو نجات ملے گی، ایک ہی فریضہ ہے جس سے برما کو نجات ملے گی، ایک ہی فریضہ ہے جس سے بیت المقدس آزاد ہوگا، ایک ہی فریضہ ہے جس سے برما آزاد ہوگا، ایک ہی فریضہ ہے جس سے چچنیا آزاد ہوگا، ایک ہی فریضہ ہے جس سے بابری مسجد آزاد ہوگا، ایک ہی فریضہ ہے جس میں عزت ہے، ایک ہی فریضہ ہے جس میں زندگی ہے، ایک ہی فریضہ ہے جس میں دلیری ہے، ایک ہی فریضہ ہے جس میں جرأت ہے، ایک ہی فریضہ ہے جس میں ہر سانس زندگی ہے، ایک ہی فریضہ ہے جس کو جہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو، ارے جہاد کہتے ہیں اس کو۔ اسی فریضہ کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتو تھا تو ہے جس کا ایک لٹا ہوا تھا، تجھے اس قوم نے پالا تھا، آگوش محبت میں تجھے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا۔ ارے تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت ہو سیارہ۔ ایک ہی فریضہ، کون سا فریضہ ہے وہ؟ ایک ہی فریضہ، خدا کی قسم ایک ہی فریضہ۔ یہی سبق جا کے آرمی چیف کو سناؤ کہ زندگی گزاری بہت سے جنرلوں نے، بہت سے امیروں نے ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی آج تک زندہ ہے۔ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مشرف بھی آیا تھا اور مر گیا، زیر زمین چلا گیا، اس کی ہڈیوں کا راکھ بن گیا، لیکن اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی تجھ پر سلام ہو، آسمان کے تاروں کے برابر صلاح الدین ایوبی تیرے لیے دعا ہے۔ صلاح الدین ایوبی تیرے لیے دعائیں آج 14 صدیوں بعد بھی یہ نوجوان کر رہے ہیں۔ اگر یہی چاہتے ہو زندگی، ہمیشہ کی زندگی، مسلمانوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والی آرمی چیف صاحب، پر قدم اٹھاؤ، یا پھر تمہارا قصہ کہانی اسی طرح ختم ہو جائے گا جس طرح اور جرنیل آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کا قصہ کہانی ختم ہو گیا۔ لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تجھے یاد رکھا جائے گا، تجھے برسوں یاد رکھا جائے گا، تجھے کوئی یاد نہ کرائے گا تو ہم مولوی یاد کرائیں گے، منبر رسول پر بیٹھ کر یاد کرائیں گے، قیامت تک ہم تجھے یاد کریں گے۔ عاصم منیر تیری نسلوں کو یاد کریں گے۔ اگر تو قدم اٹھا لے تو سب سے پہلے یہ داڑھی والے، سب سے پہلے یہ پگڑی والے، سب سے پہلے جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کو لوگ تنگ نظر سمجھتے ہیں، خدا کی قسم سب سے پہلے ہم تیرے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، فلسطین سے یکجہتی یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور جس کے دل میں غم نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر دل میں غم ہے اور یکجہتی ہے اور چاہتا بھی ہے اور عزم بھی ہے تو پھر اس کا ایمان ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بھی کیا کرے؟ شرط یہ ہے کہ کسی طرح ان تک مدد پہنچ سکے۔ فلسطین مظلوم مسلمانوں کی مدد و اعانت کے لیے سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے وہ لوگ جو وہاں پر لڑ رہے ہیں اب بھی وہیں پر پہنچے ہوئے ہیں، جو جنہوں نے جہاں پر پہنچنا ہے پھر وہ پوچھ کر جاتے، اس میں ہمارے حکمران کے قصور بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، رب ان کو پہنچا دیتا ہے۔
اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ اب جیش کے نوجوان کشمیر میں جو لڑ رہے ہیں، پاکستانی نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا لیکن وہ لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں؟ اب اگلے دن 6 ساتھی ان کے مردار ہوئے، ایک بڑا افسر مارا گیا۔ کس نے مارا ہے؟ ابابیلوں نے مارا ہے، انہی جیش کے ساتھیوں نے مارا ہے۔ ہندوستان کی خبریں سن لو، کبھی ہندوستان کی خبریں سن لو، معاملہ سن لو کہ تم کہتے ہو 72-73 ٹولے ہیں، کس کو ہم حق پر سمجھے؟ اگر تم حق پر سمجھنا چاہتے ہو تو ہندوستان سے پوچھ لے، ارے حق پر کون سی جماعت ہے؟ امریکہ سے پوچھ لے، ارے حق پر کون سی جماعت ہے؟ تو انگلستان سے پوچھ لے، ارے حق پر کون سی جماعت ہے؟ ہمارے دشمن تجھے بتلائیں گے کہ حق پر کون سی جماعت ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو بزرگوں، ایک ساتھی آپ کا کیا کرے گا؟ ان کی عادت دوسروں کے لیے جو آپ سے ہو سکے ان کی عادت کرے، اور انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد نصرت آئے گی۔ یہ عرفان یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہاں پر پہنچا ہوا تھا، اور بہت سے الحمدللہ عرفائی ادارے وہاں پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر اجازت پھر بھی انہی حکمرانوں سے لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے تو ساتھی ادھر بیٹھ جائے گا، ان کی مدد نصرت کرے۔ پہلا بات یہ ہے کہ جان سے جہاد کرو، جان سے جہاد نہیں کر سکتے تو پھر ترغیب دو، ترغیب نہیں دے سکتے تو پھر کیا کرو؟ مال تو دے سکتے ہو نا۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔